بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. جہاد کے سلسلے میں قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت یہی دوسرے پارے کی آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں رہے. جب تک رہے 13 سالوں تک ظالموں کا ظلم سہتے رہے, پریشانیاں جھیلتے رہیں, مصیبت در مصیبت سہتے رہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں سے بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا. صبر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تبارک و تعالی نے مکہ سے ہجرت فرما جانے کا حکم دیا. صحابہ مدینہ چلے گئے. مدینہ جانے کے بعد جب تھوڑی طاقت ملی, کچھ پوزیشن حاصل ہو گئی, تو مدینے کے اندر یہ جہاد کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے. سب سے نہیں, الذین یقاتلونکم, جو آپ سے قتل و قتال کرنے کے لائق ہیں, جو کرتے ہیں, ان سے آپ جہاد کیجئے. ولا تعتدوا, ظلم نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ شریعت کا آج بھی اصول یہی ہے کہ جہاد میں بوڑھے نہیں مارے جائیں گے, بچے نہیں مارے جائیں گے, عورتیں نہیں ماری جائیں گے. وہ شخص جس کا صرف کام ہی ہے مندر مسجدوں میں جا کر اوپر والے کا نام لینا, وہ کچھ جانتے ہی نہیں جہاد اور لڑائی کسے کہتے ہیں, وہ نہیں مارے جائیں گے. الذین یقاتلونکم, جو آپ سے جہاد کرتے ہیں انہی سے آپ کو جہاد کرنا. چند سالوں سے لفظ جہاد کو ایسا بگاڑا گیا ہے کہ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جہاد کا معنی نعوذ باللہ من ذالک گالی کا ہو گیا ہے. حالانکہ لوگوں نے جہاد کا معنی سمجھا ہی نہیں. جہاد کا معنی ظلم و ستم کا ڈھانا نہیں ہے, بلکہ ظلم و ستم کو ہٹا دینا ہے اور اللہ کے حکم کو جاری کرنا ہے. یہ ہے جہاد کا معنی. جب جب ظلم ہوا ہے, جب جب ستم ڈھائی گئی ہے, تب شریعت نے جہاد کا حکم دیا ہے. یوں ہی حکم نہیں دیا کہ بس جسے چاہو مار ڈالو, جسے چاہو موت کی گھاٹ اتار دو, جسے چاہو برباد کر دو. نہیں, بہت پاکیزہ سا لفظ ہے. ضرورت پڑنے پر اور سخت ضرورت پڑنے پر اس کا حکم دیا گیا. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ 13 سالوں تک مصیبت کے پہاڑ نبی اکرم پر اور اصحاب پر مکۃ المکرمہ کے اندر توڑے جاتے رہے, مصیبت در مصیبت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف صبر کیا. ہاں, جہاد کی حالتیں بھی الگ الگ ہیں. ہر وقت آپ جہاد میں اتر جائیں, ہر وقت ظالموں سے آپ بدلہ لینے لگے, شریعت کا ایسا بھی حکم نہیں ہے.
اگر آپ کی طاقت کمزور ہے، اقتدار بھی غیروں کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی طرح سے آپ مضبوط نہیں ہیں، تو اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ صبر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر صرف صبر کیے۔ ہاں، آپ اس قابل ہو گئے کہ ظلم کا جواب آپ دے سکیں۔ اگر کوئی جنگ کی ابتدا کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، تو اس وقت بھی جہاد فرض نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ چلے گئے، وہاں کچھ طاقت ان کی بن گئی، کچھ پوزیشن حاصل ہو گئی، تو پھر جا کر اللہ تبارک و تعالی نے مدینے کے اندر جہاد کی آیتیں نازل فرمائی۔ ایک تیسری قسم، آپ بالکل مضبوط ہو گئے ہیں، جہاں ہیں آپ کی حکومت بھی قائم ہے، آپ اس پوزیشن پر ہیں کہ اگر ظالم ظلم کی ابتدا کرتا ہے تو ہم اس سے اچھی طرح نمٹ لیں گے، تو پھر اس وقت شریعت کی طرف سے جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ ایک چوتھی قسم، آپ اتنے مضبوط ہیں کہ اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ غالب ہیں، ظالم لوگ مغلوب ہیں، تو پھر اس وقت کا حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے شریعت کو رکھی جائے اور لوگ اسلام قبول کریں، اور اگر نہیں قبول کر رہے ہیں تو پھر جزیہ اور ٹیکس میں نے یوں ہی کہہ دیا، جزیہ ایک الفظ لفظ ہے، ٹیکس تو زبردستی کی چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھی، جزیہ کو نافذ کر دیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ایمان نہیں لا رہا ہے آپ زبردستی کا کلمہ اسے پڑھا دیں اور ایمان لانے پر مجبور کر دیں۔ شریعت کا یہ حکم 1400 سال پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ آپ جہاد کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے تو یوں ہی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، بہت سارے مظالم ہوئے، ظلم ڈھائے گئے، تب جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری ہے کہ لوگ ان کے جسم پر تھوک دیا کرتے تھے، آپ کے دروازے پر کوڑے کرکٹ اور ایسی ہی نجاست وغیرہ رکھ دی جاتی تھی۔ عقبہ ابن ابی معیط جو کافروں کا سردار تھا، ایک مرتبہ کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سجدے میں تھے، ان کی گردن پر نعوذ باللہ من ذالک اپنا ایسا پیر رکھ دیا کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بالکل باہر آ جائے گی۔ یہی عقبہ ابن معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوجھڑی لا کر ان کے جسم پر ڈال دیا تاکہ اس کے بوجھ کی وجہ سے یہ اٹھ نہ پائے۔ اس وقت تک بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس ظلم کا بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا، جہاد کا حکم نہیں دیا۔ پورے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال مکمل قید کر دیا گیا، کچھ کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو نہیں۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ پتے چبانے پر لوگ مجبور ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو ان کو کھجور کے درخت سے باندھ دیا گیا، کہا گیا جب تک کہ تم ایمان سے پھر نہیں جاؤ گے
اسی کھجور کے درخت میں تمہیں بندھے رہنا ہے۔ وہ حضرت بلال حبشی جس کے بارے میں کون نہیں جانتا، امیہ ابن خلف ان کا سردار، جب بلال حبشی ایمان لے کر آئے تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تھا اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا تاکہ یہ جنبش اور حرکت نہ کر پائیں، اور گردن کی رسی باندھ کر وہاں کے اوباشوں اور بدماشوں کو دے دیا کرتا تھا کہ اسی عرب کی دھوپ میں تم انہیں گھسیٹتے رہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان کے اندر اتنا پختہ تھے کہ کبھی بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی چند احوال سے نہیں گزرے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے عجیب عجیب احوال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے بدلہ نہیں لیا۔ ان سارے احوال سے گزرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے کا ہی حکم دیا۔ جب یہ مصیبتیں اور جب یہ تکلیفیں حد کو پار کر گئی، تب شریعت کا حکم آیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پھر الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، سب سے نہیں، جن لوگوں نے ظلم نہیں کیا ان سے تم کیوں بدلہ لو گے؟ جو لڑنے کے لائق نہیں ہے ان سے تم کیوں بدلہ لو گے؟ جو ابھی بچے ہیں، ہتھیار اٹھانا چلانا نہیں جانتے ہیں، ان سے کیوں تم لڑو گے؟ الذین یقاتلون، جو آپ سے قتل و قتال کر سکے، کرتا ہو، اس سے آپ جہاد کیجیے۔ 13 سال ظلم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اب ظلم حد کو پار کر چکا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ شریعت کا یہ لفظ جہاد یہ برا نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر اسلام کے اندر جہاد نہ ہوتا، یعنی ظلم کا خاتمہ کرنے کا ذریعہ نہ ہوتا، انصاف لانے کا ذریعہ نہ ہوتا، تب تک غیر قوم آپ کو نگل گئی ہوتی۔ وَلَا تَعْتَدُوا، ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ظلم مت کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ غیروں کی دوستی کی اگر بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دوستی کر کے دکھائی کہ اس سے بھی صاف سمجھ میں آتا ہے کہ غیروں کو اتنا قریب رکھنا، یہ ہر ایک سے جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ورنہ غیروں کو قریب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیروں کو دوست بنانے کے 4 طریقے قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتے ہیں۔ نمبر 1 مواسات، نمبر 2 مواخات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 موالات۔ مواسات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی، خیر خواہی۔ آپ غیروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، خیر خواہی کا معاملہ کریں، شریعت کا یہ حکم ہے۔ آپ غیروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اچھا برتاؤ کریں، شریعت کا یہ حکم ہے۔ آپ غیروں کے ساتھ معاملات کریں، شریعت کا یہ حکم ہے۔ ہوتا بھی ہے، ہمارے کارخانے میں وہ کام کرتے ہیں، ان کے کارخانے میں ہم کام کرتے ہیں، بازاروں سے ان کی دکانوں سے ہم سامان لیتے ہیں، وہ ہم سے سامان لیتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں دوستی کی کہ آپ خیر خواہی کریں، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، آپ ان کے ساتھ معاملات کریں، شریعت ان تینوں کی اجازت دے رہی ہے۔ ایک ہے موالات، جسے کہتے ہیں دلی محبت۔
کوئی غیر آپ کے دل میں بس جائے، آپ کے دل کا مالک ہو جائے، جو چاہے وہ آپ سے کرا لے، شریعت ایسی دوستی کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بنایا، اس کا کوئی مقصد ہے؟ کھانا پینا، سو جانا، کھیل کود کر لینا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، کسی مقصد سے بنایا۔ اس دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اب اگر ان ساری چیزوں سے کوئی دوستی روکنے والی ہے تو پھر اس دوستی سے منع کیا جاوے گا، تاکہ اللہ کی محبت اس دل سے اور اللہ کی وحدانیت اس دل سے ختم نہ ہو جائے۔ اگر کوئی غیر آپ کے دل پر قبضہ کر لیا تو پھر ممکن نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ آپ کو اپنی شریعت سے بھی ہاتھ دھلا دے گا اور اللہ کی وحدانیت سے بھی دور کر دے گا، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری سب سے وہ الگ کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے خیر خواہی کا معاملہ ضرور کرنا، اچھے اخلاق سے ضرور پیش آنا، معاملات ان کے ساتھ کرنا، لیکن تمہارا دل کا وہ قابض بن جائے اور اس پر قبضہ کر لے کہ جو چاہے ہم کرا دیں، ایسا مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ کر کے دکھایا۔ جب مکے کے اندر قحط سالی پڑ گئی، کھانے کو لالے پڑ گئے، پانی نہیں مل رہا، لوگ گٹر سے کیچڑ نکال کر کھانے پر مجبور ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری تاریخ یاد تھی کہ 13 سال کے اندر ہمارے اوپر اور اصحاب پر کیا کیا گیا۔ اگر چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، چونکہ ان کی طاقت آ چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو بلا دو، لوگوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، بیت المال سے کھانے کا انتظام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ کو فتح کر لیا، ایسا نہیں کہ وہ 13 سال کی تاریخ کو بھول چکے تھے، وہ صحابہ جن کے گھر لوٹ لیے گئے، جن کی جائیداد سب لوٹ لیے گئے، جن پر اور جن کے بچوں پر نامعلوم کتنی مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے، جن کے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو نامعلوم کتنا پریشان کیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد یہ سب تاریخیں یاد تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، بدلہ لینا تو درکنار، بلکہ سارا گناہ جو سب تم کچھ کیے ہو مکی زندگی میں ہمارے ساتھ، وہ سب بھی معاف ہے، کوئی پکڑ نہیں۔ گھبرائے ہوئے ہو، تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نبی اکرم ہم سے 13 سال کا بدلہ لے لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرم شریف کے اندر آ جائے وہ مامون ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حرم تو چھوٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرانے زمانے کے دشمنوں کا نام لیا کہ ان کے گھروں میں چلے جاؤ تم مامون ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے بھی گھر چھوٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں رہو تم مامون۔ سب کچھ کر سکتے تھے، دوستی کر کے دکھایا غیروں سے۔ یہ صرف افواہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیتیں ہیں جہاد کا حکم دیا گیا اسے نکال دو، وہ آیتیں ہیں مارنے کا حکم دیا گیا اسے نکال دو، وہ آیتیں ہیں ظلم کرنے کا حکم دیا اسے نکال دو۔ تم لوگوں نے آیتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ اس طرح کی آیتیں ان کو مل جاتی ہیں، جب یہ آیتیں دیکھیں گے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، دیکھو بھائی لڑنے کی آیتیں آ گئی، اس کو نکال دو تب ہم قرآن مانیں گے۔ 13 سالہ زندگی نہیں دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے ساتھ کی بات نہیں کی گئی ہے، وہ ان کے ساتھ کی بات کی گئی ہے جو نبی کے زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ ہم تمہیں منع نہیں کرتے ان سے دوستی کرنے کو اور ان کے ساتھ احسان کرنے کو،
اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنے کو، جن لوگوں نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آؤ۔ قرآن کی ایک آیت ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ جب ہمارے غیروں کی نظر پڑتی ہے ان آیتوں پر کہ اشہر حرم گزر جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو مارو، یہ تمہارے زمانے کی آیت نہیں ہے، یہ تو سن 9 ہجری کی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے کافروں کو دیکھ چکے تھے کہ اب صبر کرنے سے کام نہیں چلے گا، اب چپ چاپ رہنے سے کام نہیں چلے گا، اب طاقت آ چکی ہے، اب ان سے بدلہ لینا پڑے گا۔ یہ اس وقت کی آیت ہے کہ جب اشہر حرم گزر جائے، حج کے مہینے ہوں گزر جائے، تو پھر ان کے ساتھ تم جہاد کرو۔ انما المشرکین نجس، قرآن کریم نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک ہے۔ ہماری اور آپ کی نظریں جب پڑتی ہیں، ارے بھائی ہم لوگوں کو تو ناپاک قرار دیا گیا، اتنا سا مفہوم ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آیت کب کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب فتح مکہ نہیں ہوا تھا، وہاں کے مشرکین خانہ کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو بکر سے کہ اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد اب ننگے طواف نہیں ہوگا۔ تم نجس ہو، نجس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا جسم نجس ہے، نجس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو دل کے اندر تو اللہ کی وحدانیت ہونی چاہیے، جیسے وہ کہے ویسے کرنا چاہیے۔ تمہارا دل ناپاک ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے تم ننگے نظر آ رہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، غیروں کی نظر پڑتی ہے کہ ارے کافروں کو تو کھلم کھلا دشمن بتایا گیا ہے۔ ارے بھائی یہ اس وقت کی آیت ہے جب مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے تھے، وہ اس طاق میں تھے کہ جب کبھی موقع ملے ہم ان پر حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو نماز کا بھی وہ انتظار کر رہے ہیں، تم اگر نماز میں رہو گے تو وہ دیکھیں گے کہ اب تم سکون کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو بس وہ تم پر حملہ کر سکتے۔ ایسا کرو تم نماز کو تقسیم کر لو، 2 جماعت بناؤ، ایک جماعت ایک مرتبہ پڑھے گی اور دوسری جماعت دوسری مرتبے میں پڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بنائی جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے جہاد کرتے ہیں، سب کو نہیں مارنا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، ظلم مت کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یہ بھی ایک آیت ہے۔ قرآن کریم نے صاف فرمایا جہاں پاؤ مارو۔ اس آیت پر غیروں کی نظر پڑے گی، وہ کہے گا بس اسے نکال دو، دیکھو یہ کیا حکم دیا جا رہا ہے، جہاں پاؤ مارو۔ یہ بھائی اس وقت کی آیت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح ہوا تھا۔ صلح میں بہت ساری باتیں بتائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، مشرکین نے آ کر روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ وہاں پر بہت ساری شرطیں رکھی گئی، جس میں ایک شرط یہ بھی تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوے گی، پھر آپ اس سال تو عمرہ نہیں کر سکتے، جائیے اب اگلے سال آئیے گا۔ پھر یہ بھی شرط لگی ہوئی تھی کہ اگر ہمارا آدمی اسلام لا کر آپ کے خیمے میں چلا گیا آپ واپس کر دیں گے، لیکن اگر آپ کا آدمی ہمارے خیمے میں آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ کوئی بھی قوم جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گزار سکتی ہے، اس پر کوئی منع نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ بنو خزاعہ کے ساتھ اور کچھ لوگ بنو بکر کے ساتھ چلے گئے۔ بنو بکر کے ساتھ جو گئے تھے، ان کے ساتھ مشرکین نے ساتھ دے کر بنو خزاعہ والوں پر جن کے ساتھ ایمان والے تھے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے صلح کو خود توڑ دیا کہ 10 سال تک کوئی حملہ نہیں ہوگا، لیکن جن کے ساتھ ایمان والوں کا تعلق تھا مشرکین نے 10 سال کے اندر ہی کیا۔
साल भर के 2 साल के बाद हमला कर दिया, उन लोगों ने साफ तोड़ दिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि देखो सुलह को उन लोगों ने तोड़ा है, इसका मतलब कि वो हर वक्त तैयार है तुमसे लड़ने के लिए। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुम, जहां तुम कहीं पाओ तुम भी उनके साथ जिहाद करो। वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, जब तुम मक्के से निकल रहे थे गोया कि उन लोगों ने निकाला था, 13 साल तक जुल्म किया, तुम्हारे घर बार लूट लिए गए, तुम्हारे रिश्तेदारों को परेशान किया गया, ना मालूम कितने को मार दिया गया, तुम भी क्या करो, वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, जहां से तुम लोगों को उन लोगों ने निकाला तुम्हें भी उन्हें निकालो। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, ये तो सब कुछ नजर आ रहा है कि कत्ल करना, जिहाद करना बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो तुम सुलह तोड़े हो, ये जो तुम खुफिया तौर पर हमला कर दिए हो, जबकि 10 साल तक कुछ करना नहीं था, ये सुलह का तोड़ना और इस तरह का गुनाह करना अशद्दु मिनल क़त्ल, कत्ल करने से भी कहीं ज्यादा बदतर है। वला तुक़ातिलून इन्नल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फीह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ सुलहनामे के मुताबिक दूसरे साल जब उम्रा करने के लिए गए तो सहाबा ने फरमाया कि उन काफिरों पर कोई भरोसा नहीं है, अगर वो जंग पर उतर आए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ तो सिर्फ एक तलवार है। अरबों की ये आदत रही है कि वो जहां कहीं चलते थे तलवार लेकर चलते। सहाबा ने फरमाया कि हमारे साथ जंग के तो हथियार नहीं है, लेकिन अगर वो जंग पर उतर जाए तो हम क्या कर सकते हैं। हरम शरीफ की इज्जत तो उस वक्त कहीं हमसे कहीं ज्यादा थी। हरम शरीफ के अंदर तो हम कत्लो क़िताल कर नहीं सकते, लेकिन करेंगे क्या अगर वो जंग पर उतर जाए तो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तुक़ातिलूहुम इल्लल मस्जिदिल हराम, पहल मत करना हमला करने मस्जिद हराम में, हरम शरीफ में, हत्ता युक़ातिलूकुम फीह, लेकिन अगर वो हरम शरीफ में कत्लो क़िताल पर आ जाएं तो फिर तुम्हें भी वहां पर इजाजत है। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, बस अगर तुम्हारे साथ वो कत्लो क़िताल करे तो तुम भी उनके साथ कत्लो क़िताल करो। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, ऐसे ही काफिरों का बदला लिया जाए। सुब्हानअल्लाह।